بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، کل ہم نے ایک پیراگراف پڑھا تھا حمار الزارع۔ آج ہم اس کے آگے کا ایک پیراگراف پڑھتے ہیں اور واقعوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ عنوان ہے ہرب الحمار، گدھے کا بھاگنا۔ ہرب یہرب ہربن و ہروبن، یہ باب نصر سے ہے۔ ہرب یہرب ہربن و ہروبن، اس کے معنی راہ فرار اختیار کرنا، بھاگنا۔ ہرب الحمار یہ مضاف مضافلے کا جملہ ہے، گدھے کا بھاگنا۔ ہربا کو جیسے استعمال کرتے ہیں، ہرب السارق من الشرطی، چور پولیس سے بھاگ گیا، یعنی پولیس نے چور کو پکڑ رکھا تھا اور چور نے چھٹکارا حاصل کر لیا اور بھاگ نکلا۔ ہرب السارق من الشرطی، یا اسی طریقے سے استعمال کرتے ہیں ہرب الجندی من المعرکتی، فوجی جنگ سے بھاگ گیا۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں ہرب الفأر من القطتی، چوہا بلی کو دیکھ کر کے بھاگا۔ ہرب یہ مصدر ہے، ہرب الحمار گدھے کا بھاگنا۔ وکان الزارع یحدث بعض اصدقائه ذات یوم انه عازم على قتل حماره۔ وکان الزارع یحدث بعض اصدقائه ذات یوم انه عازم على قتل حماره۔ زارع آپ جانتے ہیں کسان اور کاشتکار، کل یہ لفظ گزرا تھا۔ حدث یحدث تحدیثا باب تفعیل سے، اس کے معنی ہیں بتانا، بیان کرنا۔ حدث الناس یعنی اخبرہم کلمہم، اس نے ان کو بتایا۔ بعض اصدقائہ، بعضن کا لفظ یہ کچھ اور چند کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم کچھ یا چند کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس وقت بعض کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جب ایک یا کوئی کے لیے بولنا ہو تب بھی یہ لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ بس اگر جمع استعمال کریں گے تو ضمیر آگے جو لائیں گے وہ جمع کی لائیں گے، اور اگر واحد استعمال کریں گے تو واحد ضمیر لائیں گے۔ وکان الزارع یحدث بعض اصدقائہ، صدیق کی جمع اصدقاء، اس کے معنی دوست۔ ذات یومن ایک دن، اور کسان اپنے کسی دوست کو بتا رہا تھا، اور کسان اپنے کسی دوست کو بتا رہا تھا، یعنی ایک دن۔ ذات یومن ایک دن، یہ تشریح کی ہے کہ ایک دن وہ اپنے کسی دوست کو بتا رہا تھا۔ وکان الزارع یحدث بعض اصدقائہ ذات یومن، اور کسان اپنے کسی دوست کو ایک دن بتا رہا تھا، انہ عازم علی قتل حمارہ، کہ وہ اپنے گدھے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ انہ عازم علی قتل حمارہ، کہ وہ اپنے گدھے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی اس نے گدھے کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ عازم یہ اسم فاعل ہے، اور عزم علی صلے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ عزم یعزم عزما علی الشیء، کسی چیز کا یا کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے
من عزم علی نیل العلا وصلا، جو شخص بلندی کے حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ من عزم علی نیل العلا وصلا، جو بلندی کے حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لے تو بلندی تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی ارادہ کرتا ہے پختہ تو پھر آدمی اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، پوری محنت کرتا ہے، تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے مقصود و مطلوب کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہاں پر انہو استعمال ہوا ہے اور بعض نسخوں میں بھی انہو استعمال ہوا ہے، با کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور با کے ساتھ ہی استعمال یہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ جب ہم کسی شخص کو کوئی چیز بتاتے ہیں تو جس کو بتا رہے ہوں وہ مفعول بھی ہے، اور جو بات بتا رہے ہیں اس کو مفعول بنا سکتے ہیں، مفعول ثانی، اور اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں کسی چیز کو، تو جس چیز کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر با داخل کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بعض نسخوں میں وَكَانَ الزَّارِعُ يُحَدِّثُ بَعْضَ أَصْدِقَائِهِ ذَاتَ يَوْمٍ بِأَنَّهُ عَازِمٌ عَلَى قَتْلِ حِمَارِهِ، یہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور جیسے آپ نے پڑھا ہے لا تحدث بكل ما سمعت، ہر اس چیز کو بیان نہ کرو جس کو تم نے سنا ہے۔ لا تحدث کا مفعول بھی محذوف ہے، یعنی کسی کے شخص سے بیان نہ کرو، ہر اس چیز کو جو تم نے بیان کی، جو تم نے سنا ہے۔ تو لا تحدث بكل ما سمعت، ہر اس چیز کو بیان نہ کرو جو تم نے سنا ہے، یہاں پر با داخل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بِنِعْمَةِ یعنی وَأَمَّا نِعْمَةُ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِهِ، اور جہاں تک آپ کے پروردگار کے احسان کا تعلق ہے تو اس احسان کو بیان کریے، یہ بات کہی گئی تو با استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے بعض نسخوں میں بھی انہو ہے، با کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ وَكَانَ الزَّارِعُ يُحَدِّثُ بَعْضَ أَصْدِقَائِهِ ذَاتَ يَوْمٍ أَنَّهُ عَازِمٌ عَلَى قَتْلِ حِمَارِهِ، اور کسان اپنے کسی دوست کو بتا رہا تھا ایک دن کہ وہ اپنے گدھے کے قتل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے، کہ وہ اپنے گدھے کو قتل کرنے والا ہے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب گدھے نے بات سن لی، گدھے نے کسان جو اس کا مالک تھا اس کی بات سن لی۔ فَسَمِعَ الْحِمَارُ كَلَامَ سَيِّدِهِ لِحُسْنِ حَظِّهِ، تو گدھے نے اپنے مالک کی بات سن لی لحسن حظه، اپنی خوش قسمتی سے۔ حسن الحظ خوش قسمتی کو بولتے ہیں، حظ نصیب، حصہ، قسمت، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فَسَمِعَ الْحِمَارُ كَلَامَ سَيِّدِهِ، تو گدھے نے اپنے مالک کی بات سن لی لحسن حظه، اپنی خوش قسمتی سے۔ جب گدھے کو معلوم ہو گیا کہ کسان جو اس کا مالک ہے وہ گدھے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فخاف علی نفسہ، تو اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوا، گدھے کو اپنے آپ پر یا اپنی جان کا خطرہ ہوا۔ وفکر فی الہرب من بیت سیدہ الی احدی الغابات، فکر یفکر تفکیراً، اس کے معنی غور و فکر کرنا، سوچنا، اور یہ فی کے ساتھ عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ فکر فی الموضوع، کسی موضوع کے سلسلے میں غور و فکر کرنا۔ وفکر فی الہرب من بیت سیدہ الی احدی الغابات، غابتن کی جمع غابات، اس کے معنی جنگل، اور اس نے اپنے مالک کے گھر سے کسی جنگل کی طرف بھاگنے کے سلسلے میں سوچا، اور اس نے اپنے مالک کے گھر سے کسی جنگل کی طرف راہ فرار اختیار کرنے کے سلسلے میں سوچا کہ مالک کے گھر کو چھوڑ کر کے کسی جنگل کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ لِيَقْضِيَ فِيهَا أَيَّامَهُ الْبَاقِيَةَ آمِنًا مِّن شَرِّ النَّاسِ وَغَدْرِهِمْ، قضا یقضی قضاءً، اس کے معنی گزارنا، اور یومن کی جمع ایام، اس کے معنی دن کے ہیں، شر اس کے معنی برائی، اور غدر یغدر غدراً، اس کے معنی دھوکہ دینا، بے وفائی کرنا۔ لیقضی، یقضی کا فاعل گدھا ہے، لیقضی فیہا، تاکہ وہ اس میں یعنی جنگل میں، تاکہ وہ اس میں گزارے ایامہ الباقیۃ، اپنے بقیہ دن،
ایک تو گدھا بوڑھا ہو گیا تھا، تو اس کے جو دن بچے تھے یا جو اس کی زندگی بچی تھی وہ ان دنوں کو گزارے آمنا من شر الناس وغدرہم، لوگوں کے شر اور ان کے دھوکے سے محفوظ ہو کر کے۔ امین یأمنو امنن، اس کے معنی آتے ہیں محفوظ ہو جانا، تو آمنا من شر الناس وغدرہم یعنی ناجین، تاکہ وہ جنگل میں اپنے بقیہ ایام لوگوں کے شر اور ان کی بے وفائی سے محفوظ ہو کر کے گزارے۔ غدر یغدر غدرن، اس کے معنی دھوکہ دینے کے ہیں، تاکہ وہ اس میں اپنا بقیہ دن لوگوں کے شر اور ان کی بے وفائی اور دھوکہ دھڑی سے محفوظ و مامون ہو کر کے گزارے۔ ایامہ الباقیتہ، یہ مفعول بھی ہے قضا یقضی کا، اور امینہ من صلے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور من کے بعد بغیر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں لا یأمن احد شرہ، کوئی شخص اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اب اخیر میں ہم ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ کرتے ہیں اور آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ کسان اپنے کسی دوست کو ایک دن بتا رہا تھا کہ وہ اپنے گدھے کے قتل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے، کہ وہ اپنے گدھے کو قتل کرنے والا ہے۔ تو گدھے نے اپنے مالک کی بات سن لی اپنی خوش قسمتی سے، تو اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوا، اور اس نے اپنے مالک کے گھر سے کسی جنگل کی طرف بھاگنے کے بارے میں سوچا، تاکہ اس میں اپنے بقیہ ایام لوگوں کے شر اور ان کی بے وفائی سے محفوظ ہو کر کے گزارے۔